یہ دل انسان کا عجیب ہے۔ نبی رسول نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو اس کا نام دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اس کو سنواریں۔ آپ بتائیے، اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی لگی ہو تو کیا دودھ دینے والا دودھ دے دے گا؟ وہ کہے گا میاں صاف برتن لاؤ تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ جب دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی کہتے ہیں میرے بندو ذرا اس کو چمکاؤ، اس کو ذرا صاف کرو۔ اب اس دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ فکر کی گندگی فکر سے دور ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو دھل جاتا ہے وہ داغ، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ داغ لگتے 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 وہ دل بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے ہی نظر آئے گا کہ اتنے گناہ کیے کہ اب یہ دل سیاہ ہو گیا۔ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب ایک طویل مدت غفلت کی گزر جائے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ زمین کا معاملہ بھی ایسی ہے، اگر کسی زمین پر کاشت نہ کی جائے لمبا عرصہ تو زمین سخت ہو کے بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی زمین بھی ایسی ہے، اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا۔ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا دل سیاہ ہونے کی علامتیں، پہلی بات گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی پوچھتی ہے دیر سے کیوں آتے ہیں؟ بس میں آتا ہوں، میرا کام ہے، تم کیوں پوچھتی ہو؟ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ جو ایک جھجک ہوتی ہے نا دل میں، وہ ختم۔ اچھا کوئی کیا کر لے گا؟ بیٹا کہتے ہیں ابو کو پتہ بھی چل گیا کیا ہو جائے گا؟ یہ جو جھجک کا ختم ہو جانا ہے، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ ہونے کی۔ اچھا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ پہلے سکرین پہ کوئی ایسی شکل دیکھنے کے ڈرتا تھا، اور اب فیس بک کے اوپر تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ڈر بھی نہیں ہے کسی کا، اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے۔ تو جھجک کا ختم ہو جانا یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا۔ دوسری بات، نیکی کا بوجھل محسوس ہونا۔ نماز کو دل نہیں کرتا، مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، نیک لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، کسی بیان میں آنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا۔ یہ نیکی کا بوجھل محسوس ہونا، یہ گناہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا بڑا برا لگتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ کہتے مجھے سمجھاتے کیوں ہیں؟ ماں باپ کیوں سمجھاتے ہیں؟ خاوند کہتے ہیں بیوی کیوں مجھے ہر وقت یہ باتیں کرتی رہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے خاوند مجھے کیوں سمجھاتا ہے؟ بھئی جو سمجھا رہا ہے وہ تو خیر خواہ ہے، مگر دل جب سیاہ ہوتا ہے تو خیر خواہ بد خواہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تین علامات ہیں دل کے سیاہ ہونے کی۔
اور 3 ہی علامات ہیں دل کے منور ہونے کی. پہلی علامت چہرے پہ نور ہونا. جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا نور اس کے چہرے پہ سجا دیں گے. چہرے کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے, چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. یہ اللہ والوں کے چہرے اس بات کی علامت ہوتے ہیں. فرمایا میرے بندے جتنا چاہے چھپ کر میری عبادت کر, میں تیری عبادت کے نور کو تیرے چہرے پہ سجا دوں گا. یہ اللہ نے میک اپ کر دیا ہوتا ہے ان کا. آپ کبھی کمپیئر کریں نا اللہ والوں کے چہروں کو اور دوسری طرف جو سٹار کہلاتے ہیں, ادھر ادھر سکرینوں پہ تماشے کرتے ہیں, ناچتے پھرتے ہیں, ان کے چہرے پہ دیکھیں کہ کتنی ظلمت ہوتی ہے, اور ان اللہ والوں کے چہروں کے سکون کو بھی ذرا دیکھا کریں, فرق واضح نظر آتا ہے. چہرے پہ نور ہونا, اور دوسری بات ان کے دل میں سرور ہوتا ہے. جو حالات بھی ہوں, پریشانی کے ہیں, مشکل کے ہیں, دل پرسکون ہوتا ہے, دل میں سرور ہوتا ہے. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ, جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ, کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. دل میں ایک مستی ہوتی ہے, دل میں ایک لذت ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے دل میں. تو چہرے پہ نور ہونا, دل میں سرور ہونا, اور تیسری بات کاموں میں اللہ کی مدد ہونا. جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ کڑیاں جوڑتے ہیں. خود بخود قدرت کی طرف سے سبب بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے معاملات میں الجھنے نہیں دیتے, ان کے کام سنوار دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. اب اس کی مثال یوں سن لیجئے کہ ایک ہوتا ہے عام گھوڑا, تانگے میں, ریڑی میں جس کو استعمال کرتے ہیں, وہ ہمارے ہاں 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے تیزی دوڑنے کا مقابلہ کرنے والے گھوڑے, کروڑوں میں, 2 کروڑ اور 4 کروڑ اور 12 کروڑ ان کی قیمتیں ہوتی ہیں. ان کی نسل, ان کی ہر چیز, ان کے لیے کتنی خدمت کرنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں, ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی ریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہو تیز رفتاری کا, اور اس کے مالک سے کوئی آ کے کہے ذرا اپنا گھوڑا دے دو, میں نے یہ اپنے تانگے کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے, وہ کہے گا میرا تیزی کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا, ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا تانگے میں کبھی نہیں میں دے سکتا.